أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں. کل آپ اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجئے تاکہ وہ کھائے پیے اور کچھ کھیل کود بھی میں شریک ہو جائے، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. یعقوب علیہ السلام نے کہا تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو جاؤ تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے. وہ بولے ہم ایک مضبوط جچھے کی شکل میں ہیں، اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہو گئے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 11، 12، 13، 14 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ برادران یوسف نے آپس میں سازش تیار کی، آپس میں مشورہ کیا کہ پوری توجہات، پوری محبتوں کا مرکز یوسف علیہ السلام ہے، اس لیے اسی کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ ان کے ہٹنے سے ساری محبت ہماری طرف متوجہ ہو جائے. چونکہ ساری محبتوں کا مرکز یوسف علیہ السلام ہے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری والا معاملہ ہوگا، تو راستے سے یوسف علیہ السلام کو ہٹا دیا جائے سب سے بہترین طریقہ ہے. سب بھائیوں نے سازش تیار کر لی، سب بھائی متفق ہو گئے، اور متفق ہو کر کے یعقوب علیہ السلام کے پاس سارے بھائی مل کر کے آئے، خیر خواہی کی شکل میں. نہایت ہی خیر خواہی کے انداز میں سارے بھائی آئے اور آ کر کے یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے اے ابا حضور، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کودنے تفریح سیر کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ رات دن ایک گھر میں بیٹھا بیٹھا دم گھٹتا ہوگا، پریشان ہوتا ہوگا. آپ اس کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیجیے تاکہ اس کا دل بھی بہل جائے، اس کی صحت بھی اچھی ہوگی. ایک جگہ بیٹھ کر کے آدمی اگتا جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کو آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم لوگ بکریاں چرانے کے لیے جاتے، جنگلوں کی سیر و تفریح کرتے، دیکھیے خوشیوں کے ساتھ ہم لوگ کھیلتے کودتے، تو آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے. یہاں پر ایک جو ہے نقطے کی بات یہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے حدود میں رہ کر سیر و تفریح کرنا یہ جائز ہے. شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کے سیر و تفریح کرنا، کھیل کود میں شریک ہونا، یہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ یہ عمل مستحب ہے، بہتر ہے. کھیل کود کرنا، اپنی صحت بنانا، یہ شریعت کے اندر محمود اور بہت ہی بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں مدینہ گئے حضرت آمنہ کے ساتھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تیرے. آپ کو تیرنا بھی آتا تھا، تیرنے سے بھی آدمی کی صحت اچھی ہوتی ہے. تلوار بازی کرنا، کبڈی کھیلنا، اسی طریقے سے فٹ بال کھیلنا، ٹینس کھیلنا، یہ تمام کھیل اگر شریعت کے دائرے کے اندر ہو، اس سے کوئی شریعت کا نقصان نہ ہوتا ہو، تو یہ کھیلنا جائز ہی نہیں بلکہ اس کو شریعت کے اندر محمود اچھا کہا گیا ہے. لیکن ہم لوگوں کا یہ جو اس موجودہ زمانے میں جتنے بھی کھیل کود ہیں، تمام کھیلوں میں جوا، سٹہ بازی اور شرط لگائی جاتی ہے. آج کے تمام کھیل کود یہ سب ناجائز ہے، لیکن اپنی ورزش کے لیے، اپنی صحت کے لیے اور اپنی جو ہے صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کھیل کود کرنا، کبڈی کھیلنا، فٹ بال کھیلنا یا کوئی بھی کھیل ہو جس سے صحت اچھی رہے،
تو یہ شریعت کے اندر بہتر ہے۔ صحابہ کرام کشتی کیا کرتے تھے، بہت سارے واقعات احادیث کے اندر ہے۔ صحابہ کرام آپس میں کشتیاں لڑا کرتے تھے صحت بنانے کے لیے، کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے، تلوار بازی کرتے تھے، تیر اندازی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ بڑھاتے تھے۔ اس طریقے سے شریعت کے اندر یہ جائز ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ابا حضور آپ ان کو ہمارے ساتھ کل بھیجیے، ہم اس کو لے کر کے جائیں گے، سیر و تفریح کرائیں گے، اس کی صحت بھی اچھی رہے گی، ہوا اچھی کھائیں گے جنگلوں کی تو بہتر ہوگا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو ایک تو حزن ہے اور ایک غم ہے، دو چیزوں کی وجہ سے میں یوسف علیہ السلام کو تمہارے ساتھ بھیجنے سے گریز کر رہا ہوں، ایک تو حزن اور ایک غم۔ غم یہ ہے کہ میں یوسف کی زیادہ جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا، یوسف علیہ السلام کی جدائی کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اور ڈر اور خوف یہ ہے کہ چونکہ جنگلوں میں بھیڑیے بہت ہیں، کنعان جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، وہاں قرب و جوار میں جنگلات بہت تھے، ان جنگلوں میں بھیڑیے بہت رہتے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھیے، اخلاق اور کیریکٹر کو دیکھیے کہ اپنے بیٹوں کو یہ نہیں کہا کہ ارے تم ہی لوگ بھیڑیے ہو، تم سے ہی ہمارے بیٹے یوسف کو ڈر ہے، خوف ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جنگلوں میں بھیڑیے بہت ہیں اور ان بھیڑیوں سے مجھ کو ڈر محسوس ہوتا ہے کہ تم لوگ کھیلنے کودنے میں لگ جاؤ، غافل ہو جاؤ، دوڑنے میں دھوپنے میں لگ جاؤ اور کھیل کود میں لگ جاؤ اور غافل ہو جاؤ، اور یوسف علیہ السلام کو کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم لوگ جو ہے غفلت میں رہ جاؤ۔ یہاں پر ایک بات اور یاد آئی مجھ کو کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا، جب یوسف علیہ السلام بالکل بچے تھے، خواب دیکھا تھا۔ کیا خواب دیکھا تھا کہ یعقوب علیہ السلام ایک پہاڑی کی بلندی پر ہے، پہاڑی کی چوٹی پر ہے، اور یوسف علیہ السلام نیچے ہے پہاڑ کی دامن میں، یعقوب علیہ السلام اوپر ہے اور یوسف علیہ السلام نیچے ہیں۔ خواب میں دیکھا یوسف علیہ السلام کے اوپر 10 بھیڑیوں نے حملہ کر دیا، 10 بھیڑیوں نے کیا کر دیا؟ حملہ کر دیا، اور ان بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیا یوسف علیہ السلام کی جان بچانے کے لیے آگے آیا اور تمام بھیڑیوں سے اس نے اکیلا مقابلہ کیا۔ مقابلہ کرنے میں یوسف علیہ السلام زخمی ہو گئے، یہ خواب میں دیکھا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جو یہ خواب دیکھا، اسی خواب کی بنیاد پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیجنے سے گریز کیا۔ 10 بھیڑیوں سے مراد یہی 10 بھائی ہیں، اور جس ایک بھیڑیے نے تمام بھیڑیوں کا مقابلہ کر کے یوسف علیہ السلام کو بچایا، وہ ان کا بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی سوتیلے تھے، ان بھائیوں میں سے یہودا بھائی تھا۔ ابھی جس کا میں تذکرہ کروں گا کہ یہودا نے قتل کرنے سے منع کیا تھا کہ اس کو قتل مت کرو، تو 10 بھیڑیوں نے حملہ کیا، ایک بھیڑیے نے آ کر کے 9 بھیڑیوں کا مقابلہ کیا۔ یہ خواب دیکھ کر کے یعقوب علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا کہ یہی 10 بھیڑیے ہیں یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ تو بھائی لوگ کہنے لگے کہ ابا حضور ہم لوگ اتنے قوی لوگ ہیں، اتنے طاقتور لوگ ہیں، اور 10 آدمی، اسبا کہتے ہیں 5 سے لے کر 10 تک، چونکہ یہ لوگ 5 سے 10 تک تھے اس لیے اس کو کہا گیا ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہم لوگ ہیں، ہم ایسے قوی اور قوت والے لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کتاب کے اندر کہ یہ بھائی لوگ اتنے قوی اور اتنے مضبوط جسم و جثہ کے لوگ تھے کہ اگر ان کو غصہ آ جاتا تھا تو بدن کے جو یہ بال ہوتے ہیں وہ بالکل کھڑے ہو جاتے تھے، ایسے طاقتور قوی لوگ تھے۔ تو یہ 10 کے 10 لوگ آ کر کے یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے مجبور کیا کہ آپ بھائی کو بھیج دیے۔ یعقوب علیہ السلام تقدیر کو کس طریقے سے جو ہے جھٹلا سکتے تھے؟ تقدیر کا لکھا ہوا یہی تھا۔ یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے۔ سب بھائیوں سے عہد لیا کہ تم لوگ عہد کرو، وعدہ کرو کہ میرے یوسف کی جان کی حفاظت کرو گے، میرے یوسف کو کچھ نہیں ہوگا، میرے یوسف علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تمام بھائیوں نے وعدہ کیا۔ ان بھائیوں میں سے یہودا جو سب سے بڑا بھائی تھا، اس کے ذمے یہ سپرد کیا
کہ تم میرے یوسف کی ذمہ داری لو، میرے یوسف کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے بھائی کو اس کا ذمہ دار بنایا، تمام بیٹوں سے وعدہ لیا، اس طریقے سے لے کر کے وہاں سے تمام بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کو لے کر کے چلے۔ ایک بھائی نے بظاہر محبت کے لیے یعقوب علیہ السلام کو جتلانے کے لیے کہ ہم یوسف علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہیں، ایک بھائی نے کندھے پر اٹھا لیا، بڑی ہی شفقت سے محبت کے ساتھ وہاں سے لے کر کے نکلے۔ یعقوب علیہ السلام کے تمام بیٹے، یعقوب علیہ السلام کو بھی اطمینان ہوا کہ ہمارے بیٹے کو محبت سے کندھے پر بٹھا کر کے لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی نظروں سے یوسف علیہ السلام جیسے ہی دور گئے اور یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، بھائی نے کندھے سے نیچے جھٹک کر کے پٹک کر کے نیچے گرا دیا اور مارنا اور کھینچنا اور برا بھلا کھانا شروع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی منت سماجت کی، رحم کی، ان سے جو ہے درخواست کی کہ تم لوگ اتنی جلدی اپنے وعدے سے مکر گئے، باپ سے تم لوگوں نے وعدہ کیا کہ مجھ کو عزت سے لے کر کے جاؤ گے، میری جان کی حفاظت کرو گے، اور نظروں سے اوجھل ہوتے ہی تم لوگوں نے میرے ساتھ شرارت شروع کر دی، کھینچنا تاننا مارنا توڑنا تم لوگوں نے شروع کر دیا۔ تو بھائی لوگ کہنے لگے کہ ہم تمہارے ساتھ یہی سلوک کریں گے، تم نے یہ خواب دیکھا نا 11 ستارے چاند سورج سجدہ کر رہے ہیں، ان کو بلاؤ مدد کے لیے، چاند سورج کو بلاؤ، ستاروں کو بلاؤ، وہ تمہاری مدد کریں۔ کھینچتے تانتے مارتے پیٹتے گالی گلوچ کرتے ہوئے یہ سب بھائی لے کر کے وہاں سے چلے۔ یہاں پر ایک بات اور بتا دوں، دیکھیے حسد کتنی بری بلا ہے۔ آج ساری امت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس حسد کی بلا کے اندر مبتلا ہے۔ حسد کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے سب بھائی 10 بھائی، ہمیں کے ساتھ سوتیلے بھائی سے باپ ایک ہی تھے اور ماں 2 تھی، سوتیلے بھائی تھے لیکن خون تو تھا نا، لیکن اس کے باوجود حسد کی بیماری میں مبتلا ہوئے، ان کو اچھائی اور برائی میں کوئی امتیاز کرنا مشکل ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کیا، اس حسد کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے کئی مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی، تلوار سے قتل کرنے کی کوشش کی، زہر دے کر کے مارنے کی کوشش کی، اوپر سے پتھر گرا کر کے مارنے کی کوشش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ہر سازش سے، ہر کوشش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ تو یعقوب علیہ السلام کے تمام 10 بھائی مارتے توڑتے لے کر کے کنویں کے پاس گئے، جس کا تذکرہ آیت نمبر 15 میں کیا گیا ہے کہ تمام بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالنے کا پہلے تو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن یہودا جس کا تذکرہ کر میں نے کیا، یا شمعون یا روبین، یہ جو بھائیوں کے نام آتے ہیں، ان بھائیوں نے کہا کہ دیکھو بھائی یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو، قتل کرنا جرم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ان کو کسی بے آب و گیا جنگل کے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافر آئے، کوئی تجارتی قافلہ آئے اور یوسف علیہ السلام کو نکال کر کے لے کر کے جائے اور جا کر کے کہیں ہماری نظروں سے دور کر دے، ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور باپ کی نظروں میں ہم چہیتے بھی بن جائیں گے۔ تو وہ لوگ جب کنویں کے پاس پہنچے، اس کا تذکرہ آیت نمبر 15 میں کیا گیا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔